جب ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک معتبر اخبار دی ٹینیسین کے اتوار کے ایڈیشن میں پورے صفحے کا ایک اشتہار شائع ہوا جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ اسلام نیشول شہر میں نیوکلیئر حملہ کرے گا تو مسلمان کمیونٹی میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے مسلمان قارئین نے اخبار کی خرید ترک کرنے کا سوچا۔ ہانا علی ایک کاؤنٹی کی سطح پر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دی ٹینیسین سے رابطہ کرتی، اخبار کے اوپینینز ایڈیٹر نے خود ان سے رابطہ کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جو بات ہم آپس میں سوچ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے ٹینیسین سوچ رہا ہے کہ اس کو اپنی یہ شرمندگی اور یہ خفت مٹانے کے لیے ان کو اپنی اس غلطی کو درست کرنا ہوگا اور آگے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ان کا ٹرسٹ مسلم کمیونٹی میں واپس قائم ہو سکے۔ اخبار دی ٹینیسین کے سینئر صحافی ڈیوڈ پلازاز اس ہفتے نوکری پر نہیں تھے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اخبار کو وسائل کی کمی کا سامنا تھا اور ڈیوڈ کو گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن اشتہاروں کی اشاعت سے اٹھنے والے تنازع کے حل کے لیے انہیں نوکری پر واپس بلایا گیا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اخبار میں اشتہاروں کی فروخت اور صحافت کا کام دو الگ شعبے کرتے ہیں۔ اشتہار کی فروخت منظور کرنے والے مینیجر کو نکال دیا گیا اور بات نیوز اور سیلز کی اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچی اور ہم نے ایک نیا اور بہتر معیار متعین کیا۔ ہمارا مسلمان کمیونٹی کے ساتھ تعلق اور تعاون جاری ہے کہ وہ ہمارے سیلز اور نیوز کے لوگوں کی تربیت کریں تاکہ اس تعلق کو بہتر بنا سکیں۔ ٹینیسین کی مسلمان کمیونٹی ریاست کی مجموعی آبادی کا صرف 1% ہے، لیکن ریاست کے کچھ علاقوں میں مساجد میں توڑ پھوڑ، آگ لگانے اور ایک مسجد کی تعمیر روکنے جیسے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ دی ٹینیسین میں شائع ہونے والے اشتہار کے پیچھے ایک ایسا مذہبی گروہ تھا جو مسیحت کی تاریخ سے قیامت کے بارے میں پیشن گوئیاں اخذ کرتا ہے۔ اشتہار کے خلاف جب مسلمان کمیونٹی نے آواز اٹھائی تو ماضی کی طرح اس بار بھی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ زلفت سویرا نیشول شہر کی پہلی مسلمان کونسل ممبر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ منقسم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتے ہیں جس میں خوف کا استعمال شامل ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنی طاقت بین المذاہب تعلقات پر مرکوز کریں گے۔ مسلم مخالف اشتہارات کی اشاعت نے ایک تنازع تو کھڑا کیا، لیکن اس کا حل نئے اتحاد قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنا۔ دی ٹینیسین نے مسلم مخالف اشتہار کی رقم واپس کر دی۔ اخبار نے مسلمان کمیونٹی کی جانب سے تبصروں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور مسلمان کاروباروں کے اشتہارات مفت شائع کر رہا ہے، جبکہ مسلمان کمیونٹی نے کووڈ-19 کے سبب معاشی طور پر متاثرہ مقامی صحافیوں کی مدد کے لیے ایک آن لائن فنڈ ریزر کا آغاز کیا ہے۔ ایسے ناخوشگوار واقعات مستقبل میں بھی رونما ہو سکتے ہیں، مگر مختلف حلقوں کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔